یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا انسان نے استبرا کیا ہوا ہو، اب اس کے بعد اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ جس قسم کی بھی رطوبت نکلے، اگر کوئی رطوبت نکل آتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو رطوبت بھی پاک ہے، وہ قطرہ بھی پاک ہے، اور اس کا وضو بھی باطل نہیں ہوتا، نماز بھی صحیح ہے۔ تو اس لیے استبرا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب استبرا کا طریقہ کہ جب انسان ایک مرتبہ یہ ہے کہ صرف پیشاب کرتا ہے، ایک مرتبہ پیشاب پاخانہ دونوں کرتا ہے، شرعی مسئلہ ہے، اس پہ ذرا تھوڑی توجہ دے دیں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، نہ آپ ہر کسی سے پوچھ سکتے ہیں، اس لیے غور کریں تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک مرتبہ انسان صرف پیشاب کرتا ہے، یہاں آسان ہے کہ اس مقام پیشاب کو دھونے سے پہلے استبرا کریں گے، لیکن ایک مرتبہ انسان پیشاب پاخانہ دونوں کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پاخانہ کی جگہ کو دھوئیں، جس انداز سے میں نے کہا کہ دائیں ہاتھ میں لوٹا کے پانی سے دائیں ہاتھ میں لوٹا لے، بائیں ہاتھ سے اس جگہ کو صاف کر لے، اتنا پانی ڈالے کہ وہ صاف ہو جائے، اس کے بعد 3 دفعہ پانی ڈال کے اس جگہ کو پاک کر لے۔ جب وہ جگہ پاک ہو گئی اب آپ نے استبرا کرنا ہے۔ استبرا کا طریقہ یہ ہے کہ جو پیشاب کی نالی ہے اس کے 3 حصے کریں گے، ایک اس کی جڑ سے لے کر اس کی جو مقام پاخانہ ہے، پاخانہ کی جگہ ہے، وہاں سے لے کر اس کی جڑ تک ایک حصہ ہے، پھر اس کی جڑ سے لے کر اس کے سرے تک ایک حصہ ہے، پھر اس کا جو سرا ہے وہ ایک حصہ ہے۔ اب ان تینوں کے ساتھ مختلف انداز سے ہم نے استبرا کرنا ہے۔ سب سے پہلے مقام پاخانہ پہ یہ درمیانی انگلی رکھنی ہے، یہ رکھ کے وہاں سے جو موٹی رگ آتی ہے پیشاب کی نالی کی جڑ تک، اس کو 3 مرتبہ زور سے اس انگلی کو کھینچے اوپر تک، جڑ تک، مقام پاخانہ جڑ تک 3 مرتبہ اس کو کھینچے۔ جب 3 مرتبہ اس کو کھینچا، اب اس کے بعد اس انگلی کو، یہ جو ساتھ والی چھوٹی یہ انگلی ہے، زیادہ والی انگلی کہتے ہیں دائیں ہاتھ کی جو ہے، اب اس انگلی کو نیچے رکھنا ہے، انگوٹھے کو اوپر رکھنا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان پیشاب کی نالی ہے، اس کو جڑ سے لے کر سرے تک 3 مرتبہ زور دے کے کھینچنا ہے، 3 مرتبہ۔ اب اس کے بعد جب اس کا سر رہ جائے، سرا رہ جائے، سرے کو یا تو جھٹکا دے دے 3 مرتبہ یا اس کو 3 مرتبہ نچوڑے، یہ ہے استبرا۔ تو استبرا اس انداز سے ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان پیشاب کرے، پاخانہ کرے، اس کو استبرا کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں جو رطوبتیں نکلے اس رطوبت کے بعد اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اب جب استبرا ہو گیا، استبرا کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رطوبت نکل آتی ہے، استبرا کے بعد کوئی قطرہ گرتا ہے۔ اب اس قطرے کے بارے میں انسان کو یہ شک ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، انسان کو شک کی بات ہے، یقین ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہ قطرہ یا تو پیشاب کا ہے یا منی کا ہے، کیونکہ یہ دونوں نجس ہے، یہ پہلے میں نے بتایا۔ یقین ہوتا ہے کہ یہ پیشاب کا قطرہ ہے یا منی کا قطرہ ہے۔ اب یہاں 2 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ یہ قطرہ وضو کے بعد نکلا ہے یا وضو سے پہلے۔ وضو کے بعد اگر یہ قطرہ نکلا ہو، یقین ہو جائے کہ پیشاب ہے یا پاخانہ، وضو بھی باطل ہے، اس کو غسل کرنا پڑے گا اور غسل کے بعد دوبارہ وضو کرے گا نماز کے لیے۔ یہاں مزید کی بات نہیں، یہاں کوئی قطرے کے بارے میں نہیں ہے، 2 چیزوں کے بارے میں اس کو یقین ہے، یا پیشاب ہے یا منی، دونوں نجس ہے، اس لیے اس کو وضو کے بعد ہو تو غسل کرنا پڑے گا، کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا، اور نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یہ۔ لیکن اگر وضو سے پہلے اس کو شک ہوا کہ جو قطرہ نکلا ہے، شک نہیں، یقین ہوا کہ یہ پیشاب کا قطرہ ہے یا منی کا، تو اس صورت میں صرف وضو ہی کر لینا کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں تھوڑی سی دقیق ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ وضو کے بعد کوئی قطرہ نکلے، یقین ہو جائے کہ پیشاب یا پاخانہ، وضو باطل، وضو کے بعد
وضو باطل، غسل بھی کرنا پڑے گا، نماز کے لیے وضو بھی کرنا پڑے گا. لیکن اگر وضو سے پہلے یقین ہو جائے کہ جو قطرہ نکلا ہے پیشاب ہے یا پاخان یا کیا کہتے ہیں منی ہے، تو اس صورت میں صرف وضو کر لے، اس جگہ کو پاک کر لے، اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ وضو کے بعد اس کو یقین اور استبراء بھی کیا ہے، وضو کے بعد اس کو کوئی قطرہ اس سے نکل آتا ہے. اب اس کو پتہ نہیں کہ یہ قطرہ پاک ہے یا نجس. کیا مطلب؟ اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ قطرہ پیشاب کا ہے یا مزی کا ہے یا ودی کا ہے یا وضی کا ہے. ٹھیک ہے، ان پاک قطرات میں سے کوئی ہے یا نجس ہے. اس صورت میں چونکہ اس نے استبراء کیا ہوا ہے، اس قطرے کو پاک سمجھا جائے گا، اس کے وضو پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ اس کی نماز پہ کوئی اثر پڑے گا. یہ ایک مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم استبراء کیوں کرتے ہیں؟ استبراء اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ باقی نہیں ہے. ایک مطلب ایسا ہوتا ہے کہ استبراء سے پہلے ہی آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ پیشاب کی نالی میں کوئی قطرہ باقی نہیں ہے، پیشاب نہیں ہے. اب آپ کو یقین ہو جائے یہی کافی ہے، اسی کو استبراء سمجھا جائے گا. یہ مسئلہ چاہے آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو. ایک دفعہ تو طریقہ ہے استبراء کا، اس سے ہمیں یقین ہوتا ہے اب کوئی قطرہ پیشاب کا نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی قطرہ پہلے سے ہی نہیں ہے، سارا نکل گیا ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں استبراء کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی یقین کافی ہے کہ گویا آپ کا استبراء ہو گیا. اب آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، اب وضو کے بعد کوئی قطرہ نکلتا ہے یا وضو سے پہلے کوئی قطرہ نکلتا ہے یا نماز کے دوران آپ کو شک ہوتا ہے کہ نجس ہے کہ پاک ہے، تو اس کو پاک سمجھا جائے گا. تو یہ ہے استبراء کا فائدہ کہ جس سے ہمیں بہت سے موقعوں پر پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے. اب ایک دفعہ آپ کو پیشاب تو کیا، آپ نے طہارت کی، کچھ دیر کے بعد آپ کو شک ہوا کہ میں نے استبراء کیا ہے یا نہیں کیا. استبراء کیا یا نہیں کیا. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ استبراء کرتے تھے، لیکن اب آپ کو شک ہوا کہ استبراء کیا ہے یا نہیں کیا. بس ادھر دیکھے میری طرف شک ہوا. تو اس صورت میں اگر کوئی قطرہ نکلتا ہے، ایک قطرہ آپ کو نکلا، اب آپ کو شک ہوا کہ میں نے پہلے استبراء کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے استبراء نہیں کیا تھا. جو قطرہ نکلتا ہے وہ نجس ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے، کپڑا نجس ہو جاتا ہے، طہارت بھی کرنی پڑے گی، وضو بھی کرنا پڑے گا. لیکن ایک دفعہ یہ کہ استبراء تو آپ نے کیا تھا، لیکن بعد میں آپ کو شک ہوا کہ جو استبراء میں نے کیا تھا وہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. اب کوئی قطرہ نکلتا ہے، شک ہوتا ہے کہ نجس ہے کہ یا پاک ہے. اس صورت میں آپ کا جو قطرہ نکلتا ہے وہ پاک سمجھا جائے گا اور وضو باطل نہیں ہوگا، نہ نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو استبراء کے بارے میں شک وہ کیا ہے یا نہیں کیا تو نہیں کیا. استبراء کیا ہے، اب شک ہو جائے کہ صحیح کیا یا غلط کیا، تو آپ نے صحیح کیا ہے، غلط نہیں کیا. آپ کا وضو باقی سب کچھ صحیح ہے. صلوات پڑھے مولانا. اب یہ ہے کہ استبراء کا بھی مسئلہ بیان ہوا اور پانی کے بھی مسائل بیان ہو گئے. اب ہے نجاسات. اب کچھ نجاسات کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا درس اخلاق آپ کو بتاؤں گا کہ نجاسات کل 11 ہیں. نجس چیزیں اس پوری کائنات میں نجس چیزیں 11 ہیں. یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت کروں میں آپ کو. ایک نجس ہے، ایک متنجس ہے. ایک نجس ہے، ایک متنجس ہے. نجس وہ ہے کہ جو کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. کتا نجس ہے، پاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کافر نجس ہے، پاک نہیں ہوگا جب تک کافر ہے. خون نجس ہے، پاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. خون کبھی پاک نہیں ہوتا. اچھا، یہ نجس، ان کو نجس کہتے ہیں. ایک ہے متنجس. متنجس کا مطلب یہ ہے کہ خود نجس نہیں ہے، کسی نجاست کی وجہ سے وہ نجس ہو جاتا ہے. جیسے میرا ہاتھ نجس نہیں ہے، خون لگے تو نجس ہوتا ہے. میرا کپڑا نجس نہیں ہے، پیشاب پڑے تو نجس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا کپڑا، میرا ہاتھ جو نجس ہوا ہے کسی نجس چیز سے، اس کو متنجس کہتے ہیں. اور جو خود نجس ہو اس کو نجس کہتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھ لیں. نجس، یہ انشاءاللہ جب سوالات ہوں گے تو آپ لوگ سے یہ سوال کریں گے. نجس کبھی پاک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے.
متنجس وہ ہے کہ جو پاک ہو جاتا ہے، پاک ہونے والے کو متنجس کہتے ہیں، پاک اصلا نہ ہونے والی چیز کو نجس کہتے ہیں۔ اب ہم نجس کی بات کر رہے ہیں، نجس کی جمع نجاسات ہے۔ نجاسات یعنی جو نجس چیزیں ہیں جو کبھی پاک نہیں ہو سکتی، وہ کل کتنی ہے جی؟ 11 چیزیں نجس ہیں، ان کو نجاسات کہتے ہیں۔ آج تو میں فہرست بتاؤں گا۔ پہلی چیز پیشاب ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ پاخانہ ہے، تیسری چیز منی ہے، چوتھی چیز مردار ہے، پانچویں چیز خون ہے، چھٹی نجاسات میں سے چھٹی نجس کیا ہے؟ چھٹی چیز جو ہے کتا ہے، ساتویں خنزیر ہے، آٹھویں کافر ہے، نویں چیز شراب ہے، 10ویں چیز جو کی شراب ہے، ان میں کیا فرق ہے وہ بتاؤں گا، اور 11ویں چیز نجاست کھانے والے اون کا پسینہ۔ یہ 11 چیزیں کیا ہے؟ نجس ہے۔ ان نجاست سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان ان چیزوں میں سے نجس ہو جاتا ہے، اس کا کپڑا، اس کا ہاتھ، اگر ان سے پرہیز نہیں کرتا، یہ نجاست اگر انسان کے منہ کے اندر چلی جائے تو انسان کا پیٹ بھی نجس ہو جاتا ہے، انسان کا دل بھی نجس ہو جاتا ہے، انسان کا ذہن بھی نجس ہو جاتا ہے۔ نجاسات کی وجہ سے انسان کا دل و دماغ جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تو روایت میں ہے، فشار قبر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ فشار قبر کسے کہتے ہیں؟ کہ جب مردے کو قبر میں ہم دفنا کے آتے ہیں، پہلی رات کو فشار قبر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر گناہگار ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے کہ قبر کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ وہ چھوٹی قبر، ہم بھی اس کے اندر ہو، دیواریں یوں مل جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ روایت میں ہے کہ اس کی پسلیاں دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں نکل جاتی ہیں، یا دوسری روایت میں ہے کہ اتنا اس کو یوں دبایا جاتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا پاؤں کے ناخنوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فشار قبر۔ اب فشار قبر جن اسباب سے فشار قبر ہوتا ہے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو نجاست اور پاکیزگی کا لحاظ نہ کرے، پلیدگی اور پاکیزگی کا جو لحاظ نہیں کرتا ہے نا، اس کو فشار قبر ہوتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم فشار قبر سے بھی بچیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا